السلام علیکم دوستو، سمیرہ حمید کے ناول کیسی جیت کیسی مات کے چوتھے اور آخری حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس لڑکی کا نام شزا نہ ہوتا تو شرارہ ہوتا۔ میری زندگی کے دامن میں آگ لگا کر، میرے دل کو محبت کی پٹی میں جھونک کر وہ مجھے زخمی کرنے کے بعد کنگال کرنے پر تلی تھی۔ اس کی فرینڈز کے ساتھ کافی لنچ بھگتاتے بھگتاتے میری جیبیں خالی ہونے لگی تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا منہ اتنی دیر تک پھولا رہے گا کہ میری پھولی ہوئی جیبیں پھس ہونے لگیں گی۔ اب میں ان سے ملنے نہیں بھی جاتا تھا تو وہ خود آ جاتی تھیں، کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لیتی تھیں۔ آج کل شزا بلیک کلر بہت پہن رہی ہے، ایک نے کہا۔ تو میں نے پوچھا، تو یہ کہ یہ اداسی کی نشانی ہے، وہ تمہیں مس کر رہی ہے۔ مس شزا مسٹر احد کو مس کر رہی ہے۔ میری خوشی ابھی نو کے دل پر تھی کہ یہ تم نے کس نفسیاتی جرنل میں پڑھا ہے؟ دوسری نے پہلی سے پوچھا۔ تمہاری ڈائری میں۔ شٹ اپ۔ وہ دونوں آپس میں لڑنے لگیں اور میں اپنے آپ سے کہ کہاں پھنس گیا میں۔ اچھا بھلا سیدھا سادہ سا انسان تھا، اب نہ بھلا رہا نہ سیدھا۔ میری کمر سردیوں میں درد کرتی ہے بہت۔ شہر کے حالات خراب ہو گئے تھے، یا ٹی وی والوں نے مجھ جیسی چڑیا دل لڑکیوں کو خوف زدہ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا کہ ہاسٹل سے نوٹس ملنے لگے کہ رات کو غیر ضروری باہر نہ رہا جائے اور کسی اجنبی پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ ہفتہ 10 دن تو سب نے اتنی زیادہ احتیاط کی، 3 لڑکیوں نے معصوم راہگیروں کی ہلوں سے پٹائی دھلائی صفائی کر دی اور 2 نے اپنی جان کے بچاؤ کے لیے ممکنہ حد تک کچھ اتنی بلند و بالا چیخیں ماری کہ بلند و بالا عمارتیں تک ہل کر رہ گئیں۔ اب جب سے ایسی خبریں آ رہی تھیں تو مجھے بھی وارڈروب میں پھینکا گیا بابا کا دیا اپنا بیگ نکال لینا پڑا۔ ایک اسپرے کی بوتل لی، واش روم میں 3 زبانوں میں ہیلپ ہیلپ کی چیخوں کی مشق کی، پھر کمرے میں اپنی چیخوں کی عمدگی اور فریکوینسی کا دائرہ کار چیک کیا اور پورے 3 منٹ تک حلق پاڑ کر چلاتی رہی، لیکن کوئی بھی لڑکی کمرے سے نکل کر میرے کمرے کی طرف نہیں آئی۔ کیا میں گونگی چیخیں مار رہی تھی؟ کیوں ہم لڑکیوں کا نام ڈبونے پر تلی ہو؟ تمہاری نازک چیخیں صرف 5ویں فلور تک جا سکی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ 7ویں فلور کی سرزمین سے دور رہی ہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھے، آنکھوں پر چشمہ لگائے، ہاسٹل کی سب سے پڑھاکو چینی لڑکی میرے سامنے کھڑی میرے شان میں رطب اللسان تھی۔ وجہ تو میں خود نہیں جانتی تھی، شاید کمزوری ہو گئی تھی۔ اماں نے کتنی بار کہا کہ دیسی گھی کھایا کرو، طاقت آئے گی، لیکن میں نے بھی کھا کر نہیں دیا۔ اگر کوئی چھپکلی، چوہا یا کاکروچ دیکھ ہی لیا ہے تو سارے جنگل کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس جنگل میں ایسا کوئی ٹارزن نہیں رہتا جو تمہیں ان دیو ہیکل خون خوار جانوروں کے چنگل سے آزاد کروائے۔ کوشش کر کے تم خود ہی کیوں نہیں شیر بن جاتی؟ شیرنی بن کر گرج رہی ہو نا، تو شیر بھی بن جاؤ، کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ تھی کہ میں اندر سے کافی ڈر گئی تھی۔ بابا ٹھیک کہتے تھے، ہنر کوئی بھی ہو کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتا ہے۔ میں نے بھی لاتے گھوسے مارنے کا ہنر سیکھ لیا ہوتا تو آج کام آتا، خاص کر اس رات جس رات بارش بھی ہو رہی تھی، بادل بھی گرج رہے تھے اور دل بھی خوف سے بیٹھا جا رہا تھا، اور اپنے این پیچھے چلتا ہوا سیریل کلر بھی سامنے سائے کی صورت دکھائی دے رہا تھا کہ اپنے بیگ کے اس ٹریپ میں ہاتھ ڈال کر میں پلٹی اور جتنی بھی طاقت خوف کے ہاتھوں بچی رہ گئی تھی اسے زور بازو میں لا کر پیچھے والے کو ہٹ کیا اور جیسے الاسٹک کو 2 افراد پکڑ کر کھینچے اور پھر ایک چھوڑ دے تو اس کے سیریل کلر بیگ کو پکڑ کر میں نے جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ بادل زور سے گرجے، بجلی چمکی اور وہ دھڑام سے زمین پر جا گری۔ اس کا اپنا ہی بیگ اس کے منہ پر غلیل کی طرح لگا۔ گو بادل گرج رہے تھے لیکن باخدا اس کی چیخیں ان سب پر سبقت لے جا چکی تھیں۔ گرنے سے، بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے کچھ اس انداز میں ہیلپ ہیلپ کہا کہ سنگین سچویشن کے باوجود میں خود کو کہا لگانے سے روک نہیں پایا۔ یہ لڑکیاں بھی نا پتہ نہیں کون کون سی زبانیں سیکھ لیتی ہیں اور پھر خوف میں ساری زبانوں کو مکس کر دیتی ہیں۔ انگلش،
اردو فرینچ میں اس نے جو کہا تھا اس پر شہر کی عوام کو ہنسایا تو جا سکتا تھا، مدد کے لیے بلایا نہیں۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، گرنے کی وجہ سے ٹانگ کی ہڈی تڑوا بیٹھی تھی، ایسا اس کا کہنا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا البتہ یہ تھا کہ اس کی ٹانگ ٹھیک ہے، لیکن وہ بضد تھی کہ ایکس رے وغیرہ کو اس کی ٹانگ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ چلتی ہے تو کڑچ کڑچ کی آوازیں آتی ہیں۔ اب ایکس رے مشینیں اتنی ایڈوانس نہیں ہوئیں کہ کڑچ کڑچ کی آوازوں کا پتہ لگاتی۔ شاید اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ کوئی بونا شونا اس کی ٹانگ کی ہڈی میں بیٹھا چپس کھا رہا ہے، جو ڈاکٹروں کی بیکار سی مشینوں کو دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی ڈرامے باز ہے، لیکن پھر بھی میں 2 دن اس کی عیادت کے لیے جاتا رہا۔ جب وہ 2 دن عیادت کے لیے آ سکتا تھا تو ہفتے میں ایک بار 30 منٹ یا 30 سیکنڈ کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اتنا خود غرض ہے، اسی لیے میں اسے پسند نہیں کرتی۔ یعنی وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں خود اپنی وجہ سے زخمی ہوئی، اور جو اس نے کالا کوٹ اور ہیٹ پہنا ہوا تھا، اور پھر وہ میرے عین پیچھے کیا کر رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ بھی جیب میں تھا، یقیناً اس کے ارادے نیک نہیں تھے، اور اگر نیک تھے ہی تو وہ پھر میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ پوائنٹ ہے یا نہیں؟ آج بھی کوئی نہیں آیا۔ ایک تو یہ منحوس لیزا کی عادت ہے کیلنڈر کے سامنے کھڑے ہو کر دائرے بنا بنا کر ایونٹ لکھنے کی۔ 3 تاریخ پر اس نے شزا ٹریجڈی کڑچ کڑچ لکھا ہوا ہے، اور 7 تاریخ سے 15 تک وہ آج بھی نہیں آیا لکھا ہوا ہے۔ میں تمہارے غلیظ چہرے پر تیزاب پھینک دوں گی لیزا۔ کچھ تیزاب ماؤتھ واش کے طور پر بھی استعمال کر لینا۔ اتنی گندی دوائیوں کی بدبو آتی ہے کہ جیسے ہی منہ کھولتی ہو ناک بند کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کچھ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارنا چاہا، لیکن سامان تو میسر تھا، لیکن ہاتھ نہیں۔ دونوں ہاتھ کہنی تک پلستر میں تھے۔ اگر بارش نہ ہو رہی ہوتی اور میں نے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو کر خود کو پیچھے نہ گرا دیا ہوتا تو ہاتھ زخموں سے آزاد ہوتے۔ یہ تمہارے لیے پھول آئے ہیں۔ جینی کمرے میں آئی۔ کون دے کر گیا ہے؟ لیزا نے چٹ پکڑی اور پڑھنے لگی۔ پھر بوکے میرے سرہانے رکھ دیا۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ 15 دن بعد یاد آیا تھا پھول بھیجنا ہوں۔ ڈسٹ بن میں پھینک دو انہیں۔ اچھا، لیکن کیوں؟ مجھے نہیں چاہیے اس منحوس انسان کے بھیجے ہوئے پھول۔ کس انسان کے؟ آہت کے؟ یہ آہت نے نہیں، تمہاری جم انسٹرکٹر نے بھیجے ہیں۔ دیکھا کیسا خود غرض انسان ہے وہ، میری بے عزتی پر بے عزتی کروا رہا ہے۔ وہ دونوں ہنس رہی ہیں اور میں بس رو دینے کو ہوں۔ یونیورسٹی کے باغ سے پھول توڑ کر بوکے ضرور بنایا، لیکن اسے گلاس میں ڈال کر کھڑکی کے پاس رکھ کر کافی کے مگ اور کھلی کتاب کے ساتھ اپنی تصویر لے کر فیس بک پر پوسٹ کر دیا۔ ویسے میں اپنی کمینگی پر دل ہی دل میں کافی خوش تھا، اور کیوں خوش نہ ہوتا؟ کتنا رویا، کراہا، زخمایا گیا تھا میں، صرف اسی کی وجہ سے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ہر روز $5 خرچ کر کے بوکے لے کر اس کے پاس جاتا اور اس کے پھولے ہوئے منہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے گلدان میں لگا دیتا۔ اس مہنگائی کے دور میں اتنی بڑی قربانی کون دیتا ہے؟ محبت اپنی جگہ، لیکن بچت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ویسے بھی میں ایسی محبت کے حق میں نہیں جو آپ کو کنگال کر دے۔ اگر وہ کھڑکی میں بیٹھ کر میری آمد کا انتظار کرتی ہے تو پھر کیا ہوا؟ میں نے بھی تو ڈینٹسٹ کے پاس بیٹھ کر اپنے آدھے ٹوٹے دانت کی جڑ نکلنے کا انتظار چلا چلا کر کیا تھا۔ اور پھر ایئرپورٹ کے پاکستانی ڈاکٹر نے تو مجھے سن کیے بغیر ہی سلائی کیا تھا کہ میں بس سنسنا ہی تو گیا تھا۔ کتنا کچھ سہا تھا میں نے، اور وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے، وہ بھی گردن تانے، منہ پھلائے، انا سے دماغ بھرے۔ اس کی فرینڈس نے مجھے پھولوں والی بات سنائی تو میں بے اختیار ہنس دیا۔ پتہ نہیں یہ لڑکیاں اتنی ضد کیوں کرتی ہیں، ناک کو اوپر اٹھا کر رکھتی ہیں کہ ناک ناک نہیں رہتی، مسٹر بین کی ناک میں بدل جاتی ہے۔ میں نے اس کے لیے ایمبولینس بلوائی، اسے اسپتال میں ایڈمٹ کروایا، اس کے روم میں اس کا حال چال پوچھنے گیا۔ پھر بھی اس کا منہ پھولا رہا، جبکہ وہ مجھے ایئرپورٹ پر اور پھر کاروں کی نمائش پر اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔
اسی لیے میرا ماننا ہے کہ مرد کا ظرف بڑا ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے اور دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے۔ جس وقت مجھے ایمبولینس میں پٹخا جا رہا تھا اور میں تکلیف کی شدت سے کرا رہی تھی تو وہ منہ چھپا کر ہنس رہا تھا۔ اتنا چھوٹا ظرف ہے اس کا۔ جس وقت مجھے روم میں شفٹ کیا گیا اس وقت وہ نرس سے گپیں لڑا رہا تھا، کافی اور برگر کھا رہا تھا۔ میں میڈیسن اور ڈرپ پر آ گئی تھی اور وہ جیب سے چاکلیٹ نکال کر کھاتے ہوئے کھڑکی میں کھڑا سہانی بارش کو انجوائے کر رہا تھا، جیسے پاکستان میں تو کبھی بارش ہوئی ہی نہیں تھی، وہ تو صحرا میں رہتا رہا تھا۔ گرجتے چمکتے بادل، ٹپ ٹپ پڑتی بوندیں اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ عامر خان کی طرح وہ تو کرکٹ کھیل کھیل کر تھک گیا تھا، لیکن ساون تھا کہ آ کر نہیں برس رہا تھا۔ ویسے تم گری کیسے؟ مجھے گرا کر وہ پوچھ رہا تھا اور زیر لب ہنس رہا تھا۔ میرا ہونٹ تھوڑا سا زخمی تھا، بینڈیج لگی تھی، ڈاکٹر نے بات کرنے سے منع کیا تھا، ورنہ میں آواز سے ہی نہیں انداز سے بھی بتاتی کہ میں کیسے گرائی گئی تھی۔ رات 10 بجے تم مسٹر مائیکل کی شاپ پر سموسے پکوڑے لینے گئی تھی، یا سموسے لے لیے تھے لیکن چٹنی لینا بھول گئی تھی؟ میں اس کی چٹنی کرنا کیسے بھولوں گی اب؟ کھڑکی سے اپنا نظارہ برسات مؤخر کر کے وہ میرے بیڈ کے پاس آیا۔ عجیب ہو تم لڑکیاں، ایمرجنسی میں بھی کہیں جانا ہو تو ہیل پہننا نہیں بھولتی۔ مسکارا، کاجل، لپ گلوز، میچنگ کوٹ، شرگ، اتنا کچھ یاد رکھا تھا تو یہ بھی یاد رکھ لیتی کہ گرتے ہوئے اپنا توازن کیسے سنبھالتے ہیں۔ اگر تم سڑک پر گرتی تو شاید اتنی زخمی نہ ہوتی، لیکن تم سڑک اور فٹ پاتھ پر آدھی آدھی گری، اور پھر میری شکل دیکھتے ہی تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں اتنا بوکھلا جاتی ہو؟ ٹھیک ہے میں بہت ہینڈسم ہوں، مجھے اتنا نقصان پہنچانے کے باوجود تم میری خوبصورتی کا کچھ زیادہ نہیں بگاڑ سکی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنا احساس کمتری ایسے بوکھلا کر ظاہر کرو۔ اور وہ تمہارا بیگ، کل ملا کر یہی کوئی 16 بینڈیج لگی ہیں تمہارے منہ پر۔ جب وہ خنجر اور تلواریں تمہاری کھال میں گھسی ہوں گی تب تمہیں معلوم ہوا ہوگا کہ لاہور کا ایئرپورٹ میری چیخوں سے کیوں گونج اٹھا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے گردن موڑ کر تمہیں دیکھا تھا تو تم شانے اچکا کر گارڈ کو لاپرواہی سے کچھ بتا رہی تھی اور بار بار اپنی نیل پالش چیک کر رہی تھی۔ میں نیل پالش تو نہیں لگاتا، ورنہ میں بھی تمہارے گرنے پر یہی سب کرتا، لیکن میں بہت زیادہ رحم دل انسان ہوں۔ تمہاری طرح میں وہاں تمہیں اکیلا چھوڑ کر بھی جا سکتا تھا، لیکن میں تمہیں اسپتال تک لایا۔ اب اتنا کچھ کر لیا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے ڈیوز بھی بھروں گا۔ اور وہ چیخیں، کیا برانڈڈ چیخیں مارتی ہو یار تم، مہنگی ہوں گی کافی، ہے نا؟ لیمیٹڈ ایڈیشن ہوگا ان کا، یا پھر ڈاؤن لوڈ کی تھی کسی ویب سائٹ سے یا کسی بل میں منہ دے کر؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دفان ہو جانے کے لیے کہا، لیکن وہ کھڑکی میں کھڑا بارش دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد باہر گیا اور ایک کپ کافی اور لے آیا۔ اگر میرے ہاتھ پیر سلامت ہوتے اور مجھ پر غنودگی طاری نہ ہو رہی ہوتی تو میں اس پر غشی طاری کر دیتی۔ ٹھیک ہے میں وہ سب نہیں سیکھ سکی تھی جو بابا نے سکھانا چاہا تھا، لیکن ایسی گئی گزری بھی نہیں رہی تھی کہ اسے مزہ نہ چکھا سکتی۔ میری زندگی ایسی گئی گزری بھی نہیں تھی کہ میں اس کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو کر ایک پھول ہونٹوں میں دبا کر اسے دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہونے کا احساس دلاتا رہتا۔ ہاں البتہ اس کی کھڑکی کے نیچے سے گزر کر لیزا کو آواز دے کر میں کافی کے لیے ضرور بلایا کرتا تھا۔ بیمار لوگوں سے جو دوائیوں کی بو آتی ہے نا، وہ مجھے بہت ناگوار گزرتی ہے۔ پھر وہ تو بیمار شیرنی تھی، اس کے چمکتے ہوئے پنجے مجھے نیچے اتنی دور سے بھی نظر آ جاتے تھے۔ اس کی آنکھوں کی گرمی مجھے جھلسا رہی ہے۔ آنکھ دبا کر میں نے لیزا سے کہا، ایک بار تو ایک موٹی سی فائل عین میرے سر سے کچھ انچ دور جا گری۔ سر اٹھا کر دیکھا تو کھڑکی بند ہو چکی تھی۔ میں زیر لب ہنس دیا، تو وہ مجھے زخمی کر کے اپنی فرینڈ سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ کتنی معصوم اور بھولی تھی نا وہ۔ اگلی بار فائل کی جگہ ایک چھوٹا سا گملہ آیا جسے میں نے کیچ کر لیا۔ جو بھی تھا مجھے اس کی یہ ادا اچھی لگی۔
میں نے گملے کو عزت سے اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا اور اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ 5ویں بار دستک پر بھی کم ان نہیں کہا گیا تو میں خود ہی دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ بیڈ پر نیم دراز وہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ دکھا تو وہ یہی رہی تھی۔ یہ گملہ تم نے مجھ پر پھینکا ہے؟ میں اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، یعنی وہ بہت زیادہ خفا تھی۔ دادی کہتی ہیں لڑکیوں کے دل چڑیا جیسے ہوتے ہیں، ننھے دل، بیچارے دل۔ گو اس چڑیا دل نے مجھ شیر دل کو کافی نقصان پہنچایا تھا، لیکن پھر بھی میں اس وقت یہ مان گیا کہ اس کی آنکھیں ڈبڈبا چکی ہیں اور وہ انہیں مجھ سے چھپانے کی کوشش میں سر نہیں اٹھا رہی۔ گملہ مار کر اپنے یاد دلانے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی اتنی دور، اوپر سے ایسی حالت میں تم اٹھیں، ٹیرس تک گئیں، گملہ اٹھایا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا۔ اچھا چلو یہ لو گملہ، سامنے سے مار لو۔ اس نے سر اٹھا کر مجھ کو دیکھا، آنکھیں تو اس کی خشک ہی تھیں، لیکن یقیناً چڑیا دل رو رہا ہوگا۔ ہاں یہ لو، اگر تمہاری خوشی مجھے زخمی کرنے میں ہی ہے تو ہو جاؤ خوش۔ وہ ہو گئی خوش، اس نے اپنی خوشی پوری کر لی اور شیر دل چلا اٹھا، امی! اور گملہ میں نے اس کے سر پر دے مارا۔ اب ایک انسان ایسے درخواست کر رہا ہے، منت تک کرنے پر آ گیا ہے، تو کیا میرا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ میں اس منگتے کی منت کو پورا کر دوں؟ گملہ چھوٹا تھا لیکن پتھر کا تھا، جب اس کے سر پر پڑا تو گملہ سلامت رہا، لیکن اس کا سر، وہ صرف سر نہ رہا، سر نہ رہا اور سر قلم ہی ہو گیا۔ مجھے تو پھر سے سیدھا سیدھا ڈوب مر جانا چاہیے نا۔ جب ایئرپورٹ سے زخم کھانے شروع کر دیے تھے تو آگے کیسے دلار ملتا؟ دادی ٹھیک کہتی ہیں، گھر سے کھا کر نکلو تو آگے بھی کھانا ملتا۔ ایئرپورٹ پر شمشیریں ملی تھیں تو یہاں گملہ کیوں نہ ملتا؟ تم سے کس نے کہا تھا کہ تم گملہ اس کے حضور پیش کرو اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ کہ آؤ شیزا، کرو میرا کیما؟ مجھے کیا پتا تھا وہ مار ہی دے گی۔ اب پتا چل گیا نا، اب جان چھوڑ دے اس ریڈ بلیٹ کی، اس سے پہلے کہ تیرا جسم تیری جان چھوڑ دے۔ منہ اچھا نہ ہو تو بات اچھی کر لیتے ہیں، سامنے والے کا سر ایسا گومڑو ہوا ہو تو بات بھی اسپرٹ پیناڈول جیسی ہی نکلتی ہے۔ اب تو نہیں جائے گا اس کے پاس؟ میں کیوں جاتا اس کے پاس، ایک اور گملہ کھانے، ایک اور گومڑ لینے؟ وہ خود کو کیا سمجھ رہی تھی کہ جب وہ سو کر اٹھتی ہے اور کھڑکی میں آتی ہے تو نیچے اس کے دیوانے دھکم پیل کر رہے ہوتے ہیں، یا جب وہ سن گلاسز لگا کر سر کو تھوڑا سا اٹھا کر سڑک پر چلتی ہے تو ٹریفک جام کر دیتی ہے، ورنہ اپنی ایک تصویر پوسٹ کرنے کی دیر ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پر پکڑ دھکڑ مچ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے تو فرمائش پر بھی سبزی کے ساتھ دھنیا مفت نہیں ملتا ہوگا، سبزی والے بھی اسے ہاتھ پر چپٹی مار کر بھگا دیتے ہوں گے۔ وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب میں نے گملہ اس کی فرمائش پر اس کے سر پر دے مارا تو میری فرینڈ سمیت وہ خود بھی کیوں منہ سجا کر بیٹھا ہے؟ میرا قصور ہی کیا ہے؟ میں نے آج تک اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جو کچھ ہوا جب ہوا وہ اتفاق سے ہوا، جتنے بھی حادثے ہوئے وہ اتفاق رائے، یعنی بغیر جانے بوجھے ہوئے۔ پھر بھی میری فرینڈز مجھے ذلیل کرتی ہیں، طنز کرتی ہیں، مجبوراً مجھے اس سے سوری کہنا پڑا۔ پھولوں کے ساتھ میں نے اسے سوری لکھ کر بھیج دیا، گو یہ سوری میرے دل پر کسی بوجھ کی طرح پڑھا رہا، لیکن کچھ کام دل پر پتھر رکھ کر کرنے ہی پڑتے ہیں۔ پتھر سے سر پر گھومڑا پڑا ہوا اور پھر سوری آئے پھولوں کے ساتھ۔ 4 ہفتے اور 3 دن کے بعد پیشانی پر گومڑ بیٹھ چکا تھا، لیکن ایسے گمگشتہ سوری کی آمد پر وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے غیرت دلائی، خبردار جو یہ سوری قبول کیا تو۔ اگلے ہی دن کوریئر سے میں نے پھول اور سوری اسے واپس بھجوا دیا۔ دوبارہ اپنی شکل نہ دکھانا کسی بھی ذریعے سے۔ اس کے سوری کے نیچے میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے، مجنوں نے بھاگ بھاگ کر لیلا کے لیے صحرا پار کیا ہوگا، فرحات نے نہر نکالی ہوگی، رانجھے نے چاکری کی ہوگی، لیکن ہم یہ سب کیوں کریں؟ وہ سب تو دیوانے تھے، مجھے کیا ضرورت تھی خواہ اتنا مستانے کی؟ اگلے دن اس کا رقعہ موصول ہو گیا۔ پھول کیوں واپس کیے؟ پیسے دو ان پھولوں کے اور کوریئر سروس کے بھی۔
اب ایسی لڑکی کے لیے میں کیا دودھ کی نہر نکالوں جو مجھ سے پائی پائی کا حساب لے رہی ہے۔ میں نے پیسے دے دیے لیکن پیسے بھی واپس آ گئے۔ یہ کم ہیں، پورے کر کے دو، بل بھیج دو۔ اس نے رسیدیں بھیج دیں۔ یہی کوئی $0.5 کم تھا۔ وہ $0.5 پورا کر کے میں نے بھیج دیا۔ زیادہ پیسوں کی شو مارنے کی ضرورت نہیں شوخ ہے، امیر ہوگے تو اپنے گھر، یہ رکھو اپنے بقایا پیسے۔ 50 سینٹ میرے منہ پر مارنے کے لیے $5 بس کے کرایہ جتنا پیدل چل کر آئی ہو۔ ہاں، عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ عزت نفس اتنی ہی پیاری ہے تو پھولوں کے پیسے کیوں لیے؟ میں نے کہا تھا مجھے پھول بھیجو، اگر بھیج دیے تھے تو کسی گملے میں لگا لیتے، واپس کیوں بھیجے؟ اب بھگتو۔ 2 سال سے تمہارے ستم بھگت تو رہا ہوں، پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ کر ایئرپورٹ کے لیے نکلا تھا کہ آفتیں، بلائیں، چڑیلیں یعنی جھمیلے ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے۔ تو کس نے کہا تھا اپنی شکل دیکھ کر نکلو؟ بات کو زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا میں سمجھتی نہیں؟ یہ ٹرکس اب پرانی ہو چکی ہیں، تو جو نیا ہے وہ کر لیتا ہوں۔ وہ سامنے دیکھ رہی ہو، اسے دروازہ کہتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو، اسے بیگ کہتے ہیں۔ ہاں، اب وہ اپنا بیگ ہمہ وقت لے کر گھومتی ہے۔ میں کوئی ڈرا تو نہیں تھا، لیکن بس میں نے لڑائی کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی لڑکیوں سے کیا لڑنا، آخر ایک دن سب کی طرح وہ بھی مر ہی جائیں گی، بلکہ شاید کچھ پہلے ہی مر جائیں۔ مرنے والوں سے کیسی دشمنی؟ تم بدھو ہو یا دیوانے؟ میں تو بس سیانہ ہوں۔ کیونکہ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے کہ وہ تمہیں 50 سینٹ واپس کرنے نہیں آئی تھی، وہ یہی واپس کرنے آئی تھی۔ اس نے ایسے میرے سامنے پھینکے، ایسے سچی؟ اوہ، سچ جاننے والے جھوٹے۔ وہ جو بار بار پیسے دینے آ رہی تھی، تو وہ دراصل پیسوں کے لیے نہیں، تمہارے لیے آ رہی تھی۔ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے؟ میں اتنی سی بات کیسے سمجھتا جب میرے سر پر، میرے دماغ کے قرب و جوار میں ارفع و اعلیٰ قسم کے نادر و نایاب چوٹیں لگ چکی تھیں، تو میں کیسے سمجھتا؟ تمہارا مطلب ہے وہ مجھ سے ملنے آ رہی تھی؟ جبران نے اپنی فائل میرے سر پر دے ماری اور چلا گیا۔ میں بھی چلا گیا اس کے ہاسٹل۔ شام تھی اور سناٹا بھی۔ وہ شاید ابھی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی، ٹیرس پر بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ اب چونکہ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور کافی ہوتی بھی گرم ہے، تو میں واپس لوٹ آیا۔ جبران کا کیا ہے، کچھ بھی سمجھ لیتا ہے۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، اس کی یاد میں نہیں، بلکہ ان کراہوں سے جو وہ مجھے دیتی رہی تھی۔ اگلے دن میں اس کی کلاس میں گیا اور 50 سینٹ کا سکہ اس کے سامنے دے مارا۔ یہ پکڑو، یہ چل نہیں رہا۔ چلے گا کیسے؟ اس کے پیر ہی نہیں ہیں۔ کیوں، اسے بھی تم نے لنگڑا کیا ہے؟ وہ سیٹ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یا اپنے الفاظ بدل لو یا انداز، سمجھے؟ مجھے عادت نہیں ایسے لہجے سننے کی۔ مجھے تو بہت عادت تھی نا تلواریں اور گھوڑے کے نال کھانے کی۔ وہ تمہارا نصیب تھا، وہ میرا نصیب تھا تو تم بھی بن جاؤ۔ موٹی سی کتاب کو اس نے مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ گو میں ڈرا نہیں، لیکن 1 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ 4 قدم، 6۔ یہ 50 سینٹ لو اور بدل کے دو۔ یہی کوئی اس سے 10 قدم دور ہو کر میں نے کہا۔ اس نے سکے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بیگ میں رکھا اور نیا سکہ نکال کر ٹیبل پر زور سے دے مارا۔ یہ لو، اور دوبارہ اپنی شکل نہ دکھانا۔ مجھے کیا ضرورت تھی اسے دوبارہ اپنی شکل دکھانے کی؟ میں نے اپنا سکہ لیا اور ابھی وہ کلاس سے باہر نکلا ہی تھا کہ میں نے تیزی سے سکہ بیگ سے واپس باہر نکالا۔ مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ اس میں کچھ غیر معمولی پن تھا۔ سکے کے ایک طرف شزا اور دوسری طرف عہد لکھا تھا۔ جب میں تیزی سے اس کے پیچھے چلتی ہوئی گئی تو وہ کچھ گنگنا رہا تھا اور میرے دیے سکے کو ہوا میں اچھال رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے سکہ اس کے سامنے کیا۔ شزا اور عہد، میں نے اس پر ہم دونوں کا نام لکھ دیا ہے۔ کیونکہ میرا تو دور دور تک کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دینے کا پروگرام نہیں کہ میرا نام کسی سکے پر کندہ ہو۔ تمہارا ارادہ ہوا بھی تو بھی تمہارے نصیب میں یہ سب نہیں ہوگا، اس لیے لکھ دیا۔ اب کوئی انسان آگے سے ایسے فلسفے جھاڑے تو کوئی کیا کرے؟ وہ اتنے غصے میں چلتی ہوئی میرے پاس آئی تھی کہ میں چاہ کر بھی نہیں کہہ سکا،
کہ لوگ پروپوز کرتے ہیں تو انگوٹھی دیتے ہیں، میں سکہ دے رہا ہوں، وہ بھی 50 سینٹ کا، وہ بھی امریکہ میں کھڑے ہو کر۔ بس کیا کروں، بچپن میں مجھے چڑیا کا روسٹ کھانے کا بہت شوق تھا، کھایا بھی تھا، اسی لیے بس میرا دل۔ سنو شیزا، میں نے کچھ اتنی بلند آواز سے کہا کہ سب چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ کچھ دور اس کی فرینڈز بھی کھڑی تھیں، وہ زیر لب مسکرا دیں۔ کیا ہے؟ مس شیزا پلٹ کر مجھے دیکھنے لگیں۔ اس سکے پر میں نے ہمارا نام اس لیے لکھا تھا کیونکہ میرے پاس رنگ خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا تم پاگل ہو؟ کچھ دیر بعد وہ صحیح کہہ سکی۔ ہاں، ہو تو چکا ہوں جب سے تمہارے ہاتھوں زخمی ہونے لگا ہوں۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور تھوڑا سا جھک گیا۔ مجھے دیکھ کر سب ہنس دیے۔ بند کرو اپنا یہ ڈرامہ۔ ٹھیک ہے، ڈرامہ بند کر دیتا ہوں، فلم شروع کر دیتا ہوں۔ ہیروئن بنو گی میری؟ میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، تھوڑا سا لہرایا اور مسکرا دیا۔ تم اب ولن تو بن سکتے ہو لیکن ہیرو نہیں۔ اس نے اپنی مسکراہٹ کو روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ سکے کو اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پھر مٹھی بند کر لی۔ بدلے میں تم مجھے اپنا وہ بیگ دے دو۔ ہاں، کیوں نہیں؟ 4 قدم دور سے ہی اس نے اپنا بیگ پوری قوت سے میری طرف اچھال دیا اور میں بچ گیا۔ ضروری نہیں کہ ہر بار میرے ساتھ برا ہی ہو۔ جو اچھا تھا وہ میرے سامنے کھڑا تھا اور جو برا تھا وہ میرے بازو سے لٹک رہا تھا۔ جیسے میں یہ سکہ سنبھال کر رکھوں گی، تم بھی اس بیگ کو سنبھال کر رکھنا۔ اس کی آواز اتنی نرم بھی ہو سکتی تھی، مجھے آج پتہ چلا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتہ چل پائے گا کہ اس بیگ کی قسمت میں کیا لکھا جائے گا۔ اب یا اس سے اپنے زخموں کا بدلہ لے لوں یا یادگار کے طور پر سنبھال کر رکھ لوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دوستو، سمیرہ حمید کے ناول کیسی جیت کیسی مات کا چوتھا اور آخری حصہ آپ کو کیسا لگا؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔